اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج میں ناظرین یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا حج کے متعلق ہی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں۔ جب آپ یعنی جو حاجی 8 ذی الحجہ کو جو ہے وہ منی میں قیام کرتے ہیں، وادی منی اسے کہا جاتا ہے، اور 8ویں ذی الحجہ میں یہ قیام اس کا آغاز ہوتا ہے ظہر کے وقت سے، یعنی آپ کو 5 نمازیں منی میں یہ پڑھنی ہیں، اور 9ویں ذی الحجہ کو یوں سمجھ لیجئے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9ویں ذی الحجہ کی فجر تک یہ آپ نے 5 نمازیں منی میں ادا کرنی ہے۔ یہ سنت عظیمہ ہے، نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھا۔ اچھا، منی کا معنی ہے بہنا یا بہاؤ۔ بہنا، پانی بہتا ہے نا، بہنا یا بہاؤ۔ اچھا، اب یہاں منی کو منی کیوں کہتے ہیں؟ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ چونکہ یہاں پر یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب حاجی قربانی کرتا ہے نا، تو وہ قربانی منی میں ہی کرتا ہے، حدود حرم میں ہی کرتا ہے نا۔ منی میں عام طور پر قربانیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے یعنی خون بہتا ہے جانوروں کا، تو اس لیے منی کو منی کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہاں پر یعنی اور یہ بالکل اتھینٹک روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کی بابت آپ کو حکم ہوا، قرآن کریم میں ہے نا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو جب آپ خلیل اللہ علیہ السلام ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، تیار کر کے اور ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور بیٹا بھی کتنا سعادت مند کہ بالکل سر جھکائے ذبح ہونے کے لیے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اب ناظرین ہوا یہ کہ 3 مقامات پر شیطان آیا۔ یہ جمرہ عقبہ جسے ہم بڑا شیطان کہتے ہیں، جمرہ وسطیٰ جسے ہم درمیانہ شیطان کہتے ہیں، اور جمرہ جو ہے وہ اولا جسے چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے۔ آپ جب اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے تو آپ جب جمرات میں داخل ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے چھوٹا شیطان آتا ہے، پھر اس کے بعد درمیانہ شیطان آتا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں بڑا، یعنی جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ جو جمرہ عقبہ جسے کہا جاتا ہے بڑا شیطان۔ تو ان 3 مقامات پر شیطان آیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں ماری تھیں، اور یعنی وہ راہ میں حائل ہو رہا تھا، اسے کنکریاں ماری، اور پھر اس کے بعد وہ مقام بھی آج تک موجود ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ ہوا کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی اور ذبح ہونے سے بھی بچ گئے، اور آپ کے فدیے میں مینڈھے کو بیچ دیا گیا اور وہ ذبح ہوا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے فدیے میں ایک ذبح عظیم جو ہے وہ قربان کروایا۔ تو ناظرین اس لیے بھی منی کو منی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں وادی منی میں قیام کی سنت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حج اور عمرے کی بار بار سعادت عطا فرمائے، خاص طور پر حج کے یا خاص طور پر جس میں وادی منی میں جانا ہوتا ہے، عمرے میں تو نہیں جانا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار یہ حاضری عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 23
آیت نمبر 23 ہے اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اور ناظرین اپنے پاس قرآن کریم ضرور رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ یہاں پر اسے پڑھیں گے غدن، اور وقف کی صورت میں غدا پڑھا جائے گا، کیونکہ دو زبر کی ترمین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 23 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 23 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، لِشَيْءٍ، اسے شَيْءٍ نہیں پڑھیں، لِشَيْء، شَيْء پڑھیں گے، شَيْء نہیں، لِشَيْءٍ، اِنَّا علیحدہ ہے، یا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے اِنِّی۔ لِشَيْءٍ میں حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف علقی حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں تنوین میں اخفا نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر اظہار کیا جائے گا، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ لِشَيْءٍ اِنِّی فَاعِلٌ، فاعل میں لام پر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد ذالکہ میں ذال آ رہا ہے، تو یہاں تنوین پر اخفا کیا جائے گا۔ فاعل ذالکہ، اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ انی فاعل ذالکہ، ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ غدن یہاں وقف پڑھیں گے تو غدا پڑھیں گے، انی فاعل ذالک غدن، اور رکیں گے تو ذالک غدا پڑھا جائے گا، ذالک غدا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں وہ بتائیں گے ہم، پھر ان کی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولَنَّ، لِشَيْءٍ، لِشَيْءٍ، إِنِّي فَاعِلٌ، إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ آیت نمبر 23 ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا اسم ہے شیئن، پہلا اسم ہے شیئن، اس کو ذرا صحیح کر لیتے ہیں ہم۔
اور دوسرا اسم ہے یا ضمیر، تیسرا ہے فاعل، چوتھا ہے ذالک، پانچواں ہے غدا۔ نمبر 1 شیئن، نمبر 2 یا ضمیر، نمبر 3 فاعل، نمبر 4 ذالک، نمبر 5 غدا۔ ناظرین و سامعین، یہ 5 اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ لا تقولن، 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 اور ایک ہی فعل ہے یہاں پر۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف آپ دیکھیں واو، دوسرا ہے لی، تیسرا ہے انا، تو کل یہاں پر 3 بلکہ ایک اور بھی ہے لا، تو 4 ہو گئے۔ پہلا واو، دوسرا لی، تیسرا انا، چوتھا لا۔ 5 اسماء، ایک فعل اور 4 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 10 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 10 کلمات ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ناظرین سب سے پہلے اسماء ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلا اسم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے شیئن۔ شے، کسی بھی چیز کو شے کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کو شے کہا جاتا ہے، تو اشیاء اس کی جمع آتی ہے۔ شے ایک چیز، ایک شے، اشیاء بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء۔ تو ناظرین مستمعین، اشیاء اور شے یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یا، واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری، میں، میرا، میری۔ اس کے بعد ہے فاعل۔ اچھا، فاعل یہ اسم فاعل کے وزن پر ہے، اور اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ ہی کہلاتا ہے۔ عام طور پر بعض اوقات معنی کچھ اس میں والا، والے، والی نہیں بھی آتا، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ تو فاعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا۔ فاعل کام کرنے والا۔ اچھا جی، اس کے بعد عام طور پر اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اس کام کا فاعل کون ہے، یعنی کام کرنے والا کون ہے، تو لیکن زیادہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم اسے شمار نہیں کر رہے۔ اس کے بعد ذالکا۔ ذالکا یہ اسم اشارہ ہے۔ عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ ایک ہو تو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور 2 سے زائد ہو تو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین دیکھیں، جب قریب کی ہم بات کرتے ہیں تو قریب مذکر کے لیے آتا ہے ھذا۔ قریب مذکر واحد کے لیے آتا ہے ھذا، جیسے ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ اچھا، قریب جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے ھذہ۔
قریب واحد مونس کے لیے آئے گا ہاذہی، اور قریب مذکر تثنیہ کے لیے آئے گا ہاذانی اور ہاذینی، ہاذانی اور ہاذینی، اور اسی طریقے سے قریب مؤنث تثنیہ کے لیے آئے گا ہاتانی اور ہاتینی، اور جمع کے لیے دونوں کا ایک ہی ہے، جمع کے لیے دونوں کا ایک ہی آئے گا، یعنی ہاذا ہاذانی ہاؤلائی ہاذی ہاتانی ہاؤلائی، جمع کے لیے مذکر و مؤنث اور قریب کے لیے ہاؤلائی آتا ہے۔ اسی طرح ناظرین ذالکا یہ مذکر بعید یعنی دور کے لیے ہے، واحد مذکر بعید کے لیے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، ذالکا رجل وہ شخص ہے، بات سمجھ آپ کی آ رہی ہوگی۔ اور اسی طرح دور مؤنث کے لیے آتا ہے تلکا، یعنی وہ، تلکا امراتن وہ عورت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تثنیہ یعنی بعید مذکر کے لیے تثنیہ کے لیے آتا ہے ذانکا، ذانکا، اور اسی طریقے سے تثنیہ مؤنث بعید کے لیے آئے گا تانکا، ٹھیک ہے، اور جمع آئے گا اولائکا، جمع آئے گا اولائکا دونوں کے لیے۔ تو ذالکا یہ اسم اشارہ بعید کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن بعض اوقات اس کا معنی یعنی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ قریب کوئی شے ہو لیکن عظیم الشان ہو تو اس کے لیے بھی ذالکا استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا یہ وہ شخص ہے کہ جو بڑے کمال کا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے فلاں کتاب لکھی ہے، تو وہ تو قریب ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کی عظمت کے لیے۔ تو اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب تو سامنے ہوتی ہے، قرآن تو سامنے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، تو وہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ غدا، غدا کا معنی ہوتا ہے کل، غدا کا معنی ہوتا ہے کل۔ یوم کا معنی، الیوم کا معنی ہوتا ہے آج، غدا کل، بعد غد یعنی پرسوں۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تقولن، اب یہ اصل میں تھا تقولو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی تو کہتا ہے یا تو کہے گا یا آپ کہتے ہیں یا آپ کہیں گے۔ اب یہاں پر نون تاکید کا اضافہ ہے تقولن، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ آپ ضرور کہیں گے یا آپ ضرور کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین لا داخل ہے، نفی کا ہے، تو نفی کا معنی ہوگا لا تقولن، اس کا معنی کیا ہوگا کہ آپ ہرگز نہ کہنا، آپ ہرگز نہ کہنا۔ اس کا مصدر آتا ہے قول، اس کا مصدر ہے قول، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قول کا معنی ہے بات، اور یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ تو واو اس کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور۔ لی یہ علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، لیے، واسطے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، لیے، واسطے۔ اس کے بعد ہے ناظرین انا، انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے یعنی تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق۔ اچھا اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی، ایک اور حرف انا، انا اور انا بظاہر ان کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن حمزہ میں زیر ہوگا تو انا پڑھا جائے گا، زبر ہوگا تو انا پڑھا جائے گا۔ تو اب انا اور انا دونوں کا معنی بے شک یا تحقیق جو ہے وہ آتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انا جو ہے وہ کلام کے آغاز میں آتا ہے اور انا کلام کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے، اور عام طور پر درمیانے کلام میں آتا ہے، لیکن انا ہمیشہ کلام کے آغاز میں آتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا حرف لا، لا جو ہے یہ حرف نفی ہے، اور یہاں پر فعل مضارع پر داخل ہوا ہے، نفی کا معنی دے رہا ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ اب آپ دیکھیں ناظرین کہ 5 اسماء ہیں، ایک فعل ہے اور 4 حروف ہیں، تو کل ملا کر 10 کلمات ہیں۔ 10 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ 2 کلمات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شے اور اشیاء، نمبر 1 شے اور اشیاء، نمبر 2 لا تقولن میں قول، لا تقولن میں قول۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، قاف واو پیش قو، لام نون زبر لن، نون زبر نا، تقولن، ولا تقولن، ولا تقولن، لام ذلی،
شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، لشیء، ولا تقولن لشیء، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، فا الف زبر فا، عین زیر ای، لام دو پیش لن، فاعل، انی فاعل، ذال کھڑا زبر دا یا زال الف زبر دا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک، انی فاعل ذالک، غین زبر غا، دال دو زبر دن، غدن، انی فاعل ذالک غدن۔ اب یہاں وقف کریں گے تو غدا پڑھا جائے گا، وقف کرنے کی صورت میں غدا پڑھا جائے گا کہ دو زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، کہ ترتیل کا معنی ہوتا ہے انتہائی ٹھہر کر پڑھنا، ترتیل کا معنی ہوتا ہے انتہائی ٹھہر کر پڑھنا۔ جیسے عام طور پر جو محافل ہوتی ہیں تو اس میں آغاز میں جو تلاوت کی جاتی ہے یہ عام طور پر ترتیل کے ساتھ تلاوت کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو انتہائی ٹھہر کر پڑھا کرو۔ پھر دوسرا ہے ناظرین، ہم حدر کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، تو حدر کہتے ہیں کہ قدر تیزی کے ساتھ پڑھنا، لیکن کوئی تلفظ یا کوئی مخرج جو ہے وہ یا کوئی ضائع نہ ہو، اور کوئی الفاظ اس میں نہ کھائے جائیں نہ توڑے جائیں، اس طرح پڑھنا۔ اور جیسے عام طور پر نماز تراویح میں آپ سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، اسی طرح ناظرین تیسری ہم تلاوت کرتے ہیں تدویر کے ساتھ۔ یہ حدر اور ترتیل کی درمیانی رفتار کو کہا جاتا ہے، ترتیل اور حدر کے درمیانی رفتار، یعنی نہ بہت ٹھہر کر پڑھنا نہ قدر جلدی پڑھنا، بلکہ دونوں کے درمیان، جیسے عام طور پر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں ترتیل کے ساتھ تلاوت کی جانب، آپ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ سیکنڈ سیگمنٹ ہے تفہیم القرآن۔ تفہیم القرآن میں سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آسان فہم ترجمہ، اور پھر انشاءاللہ اس کی آسان ترین تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ناظرین یاد رکھیں کہ یہ آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ جو بھی قرآن پڑھنے سے یا قرآن سمجھنے سے، قرآن فہمی سے جس کو بھی شغف ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ایک ایک ورڈ کا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ آئے، تو ہم وہ بھی سکھاتے ہیں آپ کو، وہ بھی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ پھر ناظرین ظاہر ہے کہ حرف بحرف ترجمہ پڑھنے سے یا سمجھنے سے جو آسان فہم ترجمہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے نا، تو اسی لیے پھر آسان فہم بامحاورہ ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ آسان فہم ترجمہ پڑھ بھی لیں سمجھ بھی لیں تو سبب نزول، شان نزول، کب یہ نازل ہوئی اور کیا احکامات اس میں ہیں، تو پھر وہ تفسیر کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے۔ تو تینوں چیزیں اس لیے ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہم عرض کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ اسے سماعت کیجیے۔ وا اور لا تقولن، تو ہرگز نہ کہنا،
لی متعلق یعنی کے لیے واسطے، شیء ان کسی چیز کے، انا تحقیق یا میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک یہ، غدن کل۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ کسی کام کے متعلق یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، اور آپ کسی کام کے متعلق یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں۔ ناظرین و سامعین اب انشاءاللہ ہم جائیں گے تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین جو ہے وہ تلاوت مکمل ہو چکی ہے، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی جو ہے نا ہم سیکنڈ سیگمنٹ بھی آ چکے تھے، حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آسان فہم ترجمہ بھی، اب انشاءاللہ تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور تفسیر میں ناظرین جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ سورہ کہف کی جو آیت نمبر 22 تھی، تو اس سے پہلے جو آیت نمبر 21 تھی اس کی تفسیر ہم نے عرض کی تھی، اور اب انشاءاللہ ناظرین آیت نمبر جو 22 ہے اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعداد کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اچھا اب یہاں پر ناظرین فرمایا کہ ان قریب لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ تمام اقوال اٹکل پچو پر مبنی ہیں، اور بعض لوگ کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہیے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، سو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد جو بتانے والے لوگ ہیں، قائلین ہیں، حضرت زجاج نے کہا کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ اصحاب کہف 3 ہیں، ان کے متعلق 2 قول ہیں۔ نجران کے نصارہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے متعلق بات کی تھی اور کہا کہ وہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا، اور یعقوبیہ نے کہا کہ وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا، اور النستوریہ نے کہا کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اس قول کو ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ یہ اصحاب کہف کے شہر والوں کے اقوال تھے جب تک اصحاب کہف کا ان پر ظہور نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجم بالغیب، یعنی ان کی یہ اقوال محض ظنی تھے، یقینی نہ تھے۔ اصحاب کہف کی صحیح تعداد، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق 3 اقوال ذکر کیے۔ ان اقوال میں جو اولا اور راجح قول ہے وہ کون سا ہے؟ تو مفسرین کا مختار مذہب یہ ہے کہ ان میں تیسرا قول راجح ہے، یعنی جس کو ترجیح دی گئی ہے، جو ہم نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بتایا تھا، یعنی اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اور اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اور دوسرے قول کے ساتھ واو کا ذکر نہیں کیا، اور تیسرے قول کے ساتھ واو کا ذکر فرمایا، وَثَامِنُهُمْ، اور تیسرے قول کو پہلے 2 قولوں سے، اقوال سے منفرد طریقے سے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہی قول صحیح ہے۔ پہلے اور دوسرے قول کے بعد فرمایا کہ رجمم بالغیب، کہ یہ اٹکل بچو ہے، یہ میں ظنی باتیں ہیں، یہ قطعی بات نہیں ہے۔ اور تیسرے قول کے بعد رجمم بالغیب نہیں فرمایا۔ اس کا فائدہ یہ کہ پہلے 2 قول کہنے والوں کے ظن اور گمان پر مبنی تھے، اور تیسرا قول ظنی نہیں ہے بلکہ یہ حتمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 قولوں کے بعد فرمایا رجمم بالغیب، اور تیسرے قول کے بعد فرمایا کہ آپ کہیے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور اس اسلوب کو تبدیل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہی تیسرا قول برحق ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصحاب کہف 7 ہیں اور ان کے اسماء یہ ہیں: یملیخا، مکسلمینا، مثلثینا، یہ تینوں بادشاہ کے دائیں جانب تھے، اور بادشاہ کے بائیں جانب یہ تھے مرنوس، برنوس اور سارنوس۔
اچھا اس میں ہم نے پہلے بھی نام بتائے تھے تو کچھ بعض اوقات فرق بھی آتا ہے زبر زیر پیش کا یا حروف کا، تو وہ کوئی میٹر نہیں کرتا ناظرین، لیکن یہ تھے 7 اور اس کے ان کے نام بھی باقاعدہ موجود ہے۔ ان کے کتے کا نام، اچھا یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ اپنی مہمات میں ان 6 سے مشورہ کرتا تھا، 7واں وہ چرواہا تھا جو ان کے ساتھ اس وقت مل گیا تھا جب وہ ابتداً غار کی طرف جا رہے تھے، اور ان کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ سو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کے متعلق کسی سے سوال کرنے سے منع فرمایا، اور یہ اسی وقت ہو سکے گا جب اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو اصحاب کہف کے متعلق تمام احوال اور کوائف بتا دیے ہوں۔ نیز اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اصحاب کہف کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، اور یہ بہت بعید بات ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو اصحاب کہف کی تعداد اور ان کے دیگر احوال کا علم نہ ہو اور دوسرے بعض لوگوں کو اس کا علم ہو، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس کا علم وحی سے اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا ہو، اور وہی یہاں پر یہی آیت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 ہیں اور 8واں کا کتا ہے، کیونکہ پہلے 2 قولوں کے متعلق تو اللہ رب العالمین نے فرما دی کہ رجم بالغیب، یہ اٹکل پچو ہے، میں ظنی ہے، یہ کوئی قطعی نہیں ہے، اور پھر یہی قول مراد ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اب اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ ناظرین آیت نمبر 23، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ انی فاعل ذالک غدا، اور آپ کسی کام کے متعلق ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں۔ ناظرین و سامعین، اس میں ابو صالح نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان آیتوں کے نزول کا سبب یہ ہے کہ قریش نے نبی علیہ السلام سے روح اور اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے اس اعتماد سے کہ آپ پر آج وحی نازل ہو جائے گی فرمایا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا، اور آپ انشاءاللہ آپ نے نہ فرمایا، نہ کہا، بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 15 دن تاخیر کر دی، اور ظاہر ہے کہ اس میں حکمت تھی اللہ رب العالمین کی، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا۔ اس کلام کا خلاصہ یہ کہ آپ یوں ہرگز نہ کہیں کہ میں کل فلاں کام کروں گا، بلکہ یوں کہیں کہ انشاءاللہ میں کل فلاں کام کروں گا۔ ناظرین، مفسرین نے آیات کے 3 معنی ذکر کیے، وہ 3 معنی کون کون سے وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور آپ کسی کام کے متعلق یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلا والا سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور آپ کسی کام کے متعلق یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں سکینہ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ جی سنائیے۔ مفتی صاحب آج ہمارے ٹی وی لائٹ نہیں تو پتہ بھی نہیں چل رہا سبب۔ یہ آیت نمبر 23 ہے، 23 نمبر آیت ہے، ولا تقولن، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولن مفتی صاحب آپ پڑھا دیجیے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبات سنائیے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. اور آپ کسی کام کے متعلق ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ فاطمہ عمران لاہور سے. جی بیٹا سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ترجمہ. اور آپ کسی کام کے متعلق یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرشتاندہ والا سے. جی بیٹا سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ترجمہ. اور آپ کسی کام کے متعلق یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arqtv.tv پر. اور ناظرین یوٹیوب پر آپ ہمیں ہمارا یہ جو پروگرام ہے قرآن سنیے اور سنائیے، اس کا کوئی بھی EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.